یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایودھیا میں دھنی پور مسجد پر تعمیر سے پہلے ہی تنازع ہو چکا ہے اور دو بہنیں الہ آباد ہائی کورٹ پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو سورنا بھارت کو برباد کرنے والے سونار بنگلے کی بات کر رہے کہتے ہوئے ممتا بنرجی نے اس وقت تنقید کی ہے، احتجاج کرنے والوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے کر کے سنجے راوت نے اس وقت بی جے پی کی کھنچائی کی ہے۔ سعودی عرب میں دعوتی سرگرمیوں کو معطل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہیں پر ترک یونیورسٹیز میں جملہ 84 لاکھ طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی خبر جو صدر دگان نے دی ہے۔ سپریم کورٹ سے منور فاروقی کو عبوری ضمانت ملنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہیں پر یو پی پولیس بھی جو ہے گرفتار نہیں کر سکتی، اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنے کی خبریں آ رہی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح صدر بائیڈن نے یمن جنگ میں امریکی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بقیہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی اس کی تفصیلات یہاں دی جا رہی ہیں، اس پر غور و خوض کریں۔ آئیے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابری مسجد کی زمین کے بدلے میں سرکار کی طرف سے دی گئی 5 ایکڑ زمین پر تعمیر ہو رہی دھنی پور مسجد بننے سے قبل ہی تنازع میں آ گئی ہے۔ دہلی کی رہائشی دو بہنوں نے سنی سینٹرل وقف بورڈ کو الاٹ کی گئی زمین پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ اس پر 8 فروری کو سماعت کرے گی۔ جن دو بہنوں نے دھنی پور کی مجوزہ مسجد کے خلاف عرضی دائر کی ہے، ان کے نام رانی کپور عرف رانی بلوجا اور رما رانی پنجابی ہیں۔ دونوں بہنوں نے عرضی میں کہا کہ ان کے والد گیان چندر پنجابی 1947 میں تقسیم ہند کے دوران پنجاب سے ہندوستان آئے تھے اور فیض آباد یعنی موجودہ ایودھیا ضلع میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد کو دھنی پور گاؤں میں 5 سال کے لیے محکمہ نزول نے 28 ایکڑ زمینیں الاٹ کی تھی، جو اس سے بھی زیادہ عرصے تک ان کے پاس رہی۔ درخواست گزاروں نے بتایا کہ بعد میں ان کے نام محصول کے ریکارڈ میں درج کر دیے گئے، حالانکہ ان کے ناموں کو ریکارڈ سے حذف کر دیا گیا، لیکن ان کے والد نے ایڈیشنل کمشنر ایودھیا کے سامنے اپیل دائر کی، جس کے بعد نام ریکارڈ میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ عرضی گزاروں نے مزید دعویٰ کیا کہ بندوبست افسر نے کارروائی کے دوران ایک بار پھر ان کے والد کا نام ریکارڈ سے حذف کر دیا۔ دونوں بہنوں نے کہا کہ بندوبست افسر کے حکم کے خلاف سیٹلمنٹ آفیسر صدر ایودھیا کے پاس اپیل دائر کی گئی، لیکن درخواست پر غور کیے بغیر حکام نے ان کے 28 ایکڑ اراضی میں سے مسجد تعمیر کے لیے 5 ایکڑ اراضی وقف بورڈ کے نام الاٹ کر دی ہے۔ عرضی گزاروں نے مطالبہ کیا کہ جب تک تنازع سیٹلمنٹ آفیسر کے سامنے زیر التوا ہے، اس وقت تک حکام کو سنی وقف بورڈ کو اراضی کی منتقلی سے روک دیا جائے۔ ریاستی حکومت نے رام جنم بھومی بابری مسجد کیس میں نومبر 2019 میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق دھنی پور گاؤں میں سنی وقف بورڈ کو 5 ایکڑ اراضی مسجد کی تعمیر کے لیے الاٹ کی گئی تھی، اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب جو بہنوں نے جو ہے پھر مسائل یہاں پر کھڑے کر دیے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کس طرح جو ہے اس پر رد عمل ظاہر کرتی ہے حکومت بھی اور پھر سپریم کورٹ بھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ حالات ہیں، اس پر جو زمین دی گئی وہ زمین بھی متنازع نکلی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے سپریم کورٹ ہو یا حکومت کس طرح سے جو ہے یہاں مسلمانوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کے تبصرے اس خبر کے سامنے کیا آنے کے بعد لگاتار کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں۔ ایک اور خبر کی جانب لے چلوں ناظرین، آپ کو 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہنے کے بعد اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس روہنگٹن ایف نریمن کی صدارت میں بینچ نے جمعہ کی صبح فاروقی کو ضمانت دے دی۔ وہیں بینچ نے فاروقی کو یو پی پولیس کی گرفتاری سے بھی تحفظ دیا۔ ان کے خلاف اتر پردیش میں پروڈکشن وارنٹ پر روک لگا دی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت دینے سے انکار کے بعد سپریم کورٹ میں دائر عرضی پر بینچ سنوائی کر رہی تھی۔
فاروقی پر بی جے پی ایم ایل اے کے بیٹے کی شکایت پر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا الزام لگا تھا، انہیں مبینہ طور پر ان کے شو سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ان کی گرفتاری بی جے پی ایم ایل اے کے بیٹے کی زبانی شواہد پر مبنی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس انداز میں جو ہے ان پر ظلم و ستم کیا گیا بغیر کسی غلطی کے، اور ریہرسل شو میں جا کر کے جو ہے پوری طرح سے ان پر جو ہے ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی یہاں کی پولیس نے، اور اس سے بڑا جو غلط برتاؤ روا رکھا وہ یہاں کا کورٹ تھا، جو بنا غلطی کے ان کو ضمانت نہ دینے کو جو ہے اس پر ہی مصر رہا تھا۔ بہرکیف اب ان کو جو ہے عبوری ضمانت مل چکی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، بات کروں میں ممتا بنرجی کی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کل کہا ہے کہ بنگال میں ترنمول کانگریس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ترنمول حکومت کی جگہ لے سکتی ہے۔ انہوں نے نام لیے بغیر بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو برباد کرنے والے سونار بنگلہ کی بات کر رہے ہیں۔ شمالی بنگال کے 4 روزہ دورے کے بعد آج کلکتہ میں ترنمول کانگریس کی شیڈول کاسٹ و شیڈول ٹرائب لیڈروں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس اس مرتبہ مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ترنمول کانگریس نے دنیا کی سب سے زیادہ عوام دوست حکومت فراہم کی ہے، دنیا میں کہیں ہماری جیسی عوام دوست حکومت نہیں رہی۔ ممتا بنرجی نے جذباتی انداز میں کہا کہ انہوں نے زندگی بھر جدوجہد کی، لوگوں کی لڑائی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ذات مذہب کی تفریق کیے بغیر ریاست کے ہر شہری کو بلا معاوضہ خوراک، علاج اور تعلیم فراہم کی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال حکومت کی تنقید کرنے والوں اپنا گرہبان دیکھنا چاہیے، یہاں ہاتھرس جیسے واقعات رونما نہیں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پوری طرح سے اس وقت بی جے پی کو نشانے پر لی ہوئی ہے ممتا بنرجی نے، اور پوری طرح سے جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا کہ بھارت کو برباد کرنے والے وہ جو ہے سونار بنگلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بی جے پی لگاتار اس وقت ممتا بنرجی کو تنقید کی زد ملی ہے۔ وہیں پر ناظرین شیو سینا کے لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت نے بھی اس وقت بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جھوٹے معاملے درج کرنے کے لیے حکومت کو پھٹکار لگائی جو احتجاج کر رہے ہیں۔ صدر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک کے دوران انہوں نے بیان دیا۔ کسانوں کے مسئلے پر بولتے ہوئے سنجے راوت نے کہا، ارکان پارلیمنٹ اور صحافیوں کے خلاف ملک سے بغاوت غداری کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں؟ سنجے راوت نے ارنب گوسوامی کے قابل اس اعتراض واٹس ایپ چیٹ کا مسئلہ بھی اٹھایا جو حال ہی میں وائرل ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے یعنی ارنب گوسوامی نے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ آپ ان کے خلاف کون سا معاملہ درج کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ یوم جمہوریہ کی کسان ٹریکٹر پریڈ پر انہوں نے کہا کہ عوامی کیا جانا چاہیے کہ لال قلعے پر چڑھ کر ہنگامہ کس نے کیا، وہ کس کے قریب ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ سنجے راوت نے بھی کہا کہ کنگنا رناوت کو آخر کس بات کی اتنی چھوٹ ملتی ہے۔ اس سے پہلے سی پی آئی کے راجیہ سبھا رکن بنائے وشوم نے بھی کسانوں کے مسئلے پر حکومت پر کافی تنقید کی تھی۔ بقیب ناظرین گرامی، شیو سینا اور ممتا بنرجی اور اس طرح کی تنظیمیں اس وقت لگاتار سیاسی پارٹیاں بی جے پی کو نشانے پر لیے ہوئے کسان آندولن جس انداز میں چل رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی اور مرکزی حکومت جس ہٹ درمی پر تلی ہوئی ہے وہ جگ ظاہر ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اب یہ خبریں چھپنے لگی ہیں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کورونا وبا سے نمٹنے کے سرکاری مشن میں تعاون کرتے ہوئے مساجد میں تمام دعوتی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں اور آئندہ سارے دعوتی پروگرام آن لائن چلانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ نمازوں کے اوقات اور مساجد کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے متعدد پابندیاں لگا دی ہیں۔ وزیر اسلامی امور نے پابندی لگائی ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقفہ 10 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو، البتہ فجر میں نماز و اذان کا وقفہ 20 منٹ تک کا رہے گا۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ مساجد اذان پر کھلیں گے اور نماز کے 10 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس وقت جو ہے سعودی عرب میں دعوتی سرگرمیاں جو ہے پوری طرح سے جو ہے بہت ہی محدود کر دی ہے، معطل کر دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ کورونا وبا بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ عرب ممالک میں کورونا وبا اس وقت عام ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ترکی کی ایک اہم ترین خبر پر میں آپ کو لے چلوں کہ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ 18 سال پہلے ترک یونیورسٹیز میں 16 لاکھ طالب علم تھے اور آج ان کی تعداد بڑھ کر کے 84 لاکھ ہو گئی ہے۔ انقرہ میں کونسل آف ہائیر ایجوکیشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے دروازے نہ صرف ترکوں بلکہ دنیا بھر کے طالب علموں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ 18 برسوں میں ترک یونیورسٹیز کی تعداد 76 سے بڑھ کر 207 تک پہنچ گئی۔
ان یونیورسٹیز میں اسٹاف ممبرز جو پہلے 70,000 تھے آج 1,80,000 ہو چکے ہیں۔ خواتین بھی اعلیٰ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج یونیورسٹیز میں خواتین کا تناسب 42 سے بڑھ کر کے 49% ہو گیا ہے۔ ترکی میں یونیورسٹیز تک اعلیٰ تعلیم کے لیے رسائی یورپ کے مقابل میں سب سے زیادہ ہے۔ ترک یونیورسٹیز میں خواتین اساتذہ کا تناسب یورپ سے 5% زیادہ ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیز میں خواتین اساتذہ کا تناسب 40% ہے۔ ترکی کے سالانہ بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص فنڈز میں گزشتہ 18 برسوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ سال 2002 میں اعلیٰ تعلیم کا سالانہ بجٹ 2.5 ارب ترکش لیرہ تھا، جو آج 36 ارب ترکش لیرہ تک پہنچ گیا ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ہماری حکومت نے تعداد نہیں بلکہ معیار پر توجہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تعلیمی میدان میں جو انقلاب برپا کیا ہے ترکی نے، اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے، جو اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور یہاں پر ایجوکیشن پر دی جا رہی توجہ کو لے کر کے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں امریکہ نے جو بیان دیا ہے اس وقت صدر جو بائیڈن نے، کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی قیادت میں جاری یمن کی 5 سالہ جنگ کی حمایت ختم کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو وزارت خارجہ میں سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر غیر حاضر رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور سفارتکاری ہماری خارجہ پالیسی کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں جاری جنگ نے انسانی بنیاد پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایک تباہی کو جنم دیا ہے۔ ان کے بقول اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ صدر بائیڈن کا ماننا تھا کہ ہم یمن جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی سفارتکاری کو بھی تیز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی مشرق وسطیٰ کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قیادت میں جنگ بند کرانے کی کوششوں میں مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں دیر پا امن مذاکرات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں یہ یقینی بنایا جائے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد عوام تک پہنچے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یمن میں جاری جنگ کے حوالے سے اپنے عزائم واضح کرنے کے لیے ہم جارحانہ کارروائیوں کے لیے تمام امریکی تعاون کو ختم کر رہے ہیں، جن میں اسلحے کی فروخت بھی شامل ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی میں یمن کے معاملے پر تبدیلی ان اقدامات کی کڑی ہے جن کا وعدہ صدر بائیڈن نے امریکی خارجہ پالیسی کی سمت بقول ان کے درست کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کئی سارے عرب ممالک اور نے جو ہے حوثیوں کے خلاف وہاں جنگ چھڑ رکھی ہے اور یہ خانہ جنگی لگاتار کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے اور پورا ملک جو اس وقت جو ہے کھنڈرات میں بدل چکا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ ایسے میں یمن میں جنگ بندی ہی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اب اس پر دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ تعاون روک لیتا ہے اور اپنی حمایت روک لیتا ہے تو کیا دیگر ممالک یہاں پر جو ہے جنگ بندی پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے۔ اس میں اہم ترین کردار ان ممالک کا ہوگا جو خلیجی ممالک ہیں، ایک ساتھ یہاں پر متحدہ محاذ کے طور پر لڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب حوثی ہیں جن کی پشت پناہی جو ہے ایران کی جانب سے کیے جانے کی بارہا جو ہے خبریں سامنے آتی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔